अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। वह भी अलिहान शाह को हैरत से देख ही रही थी कि उनके पीछे एक दराज कद औरत के कदम भी उभरे। आन को शदीद झटके ने अलीदान की तरह देखने पर मजबूर किया। अब वो वाकई हैरान हुई थी जब औरत का चेहरा देखकर उसकी नजरों में पहचान का वाज़िया तासर उभरा, क्योंकि ये औरत कोई और नहीं बल्कि निखत शाह थी। क्या ये मिस नखत है? मधान शाह अलियान की तरफ बढ़ा। बड़े भैया और भाभी, आप तो जल्दी पहुंच गए। उसके बाबा नकद मुस्कुराए। अभी जिस वक्त तुमने फोन किया हम आधे रास्ते में थे। बिना किसी तासर के अलिहान ने मधान को जवाब दिया था। उनका चेहरा किसी भी तासर से पाक था, साकत व जामन जैसे डम्मी। भाभी? आन तो जैसे चुकरा कर आएगी। ये औरत अलिदान की भाभी है। सो अलीदान जिसको चाहता रहा था वो उसकी भाभी, जबकि पिछली मुलाकात में उसने साफ साफ ये महसूस किया था कि निखत अलीदान पर बुरी तरह से घायल है। ये क्या चल रहा है? क्या ये औरत अपने शोहर की मौजूदगी में अपने देवर से मोहब्बत का नाटक खेल रही है? अगर इन दोनों की मोहब्बत बिना किसी मुफाद की थी तो अलीदान ने उसे क्यों छोड़ा? ऊंचे खानदान के ये लोग वाकई अच्छी तरह जानते हैं कि खेल कैसे खेला जाए। ये एक ऐसा रिश्ता था कि आन की हिम्मत ही ना हुई कि कुछ आगे सोचे। वो वाकई दग हो गई थी। नगद की नजरें सबसे पहले अलीदान पर गई थी, फिर घूम कर आन पर टिक गई। अपनी तरफ देखता पाकर आन ने सर के जनबिश से हेलो कहा। हैरान हैरान सी नकद के होन मुस्कुराहट में डाल गए। मिस आन, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं? हेलो मैम नखद। आन ने अपने होठों पर फार्मल मुस्कुराहट ऐड कर ली। अली हान शाह ने स्पार नुज से आन को देखा और फिर अपनी बीवी को। तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? नकद ने मुस्कुराकर उसे हमेशा हिलाया। ये मधान की होम ट्यूटर है। लास्ट टाइम अलीदान उसे घर लाया था मेरे साथ लंच के लिए। उसने बात बना ली। अलियान शाह ने आन के चेहरे को बागौर देखा। उसकी नजर खुद पर मरकूज पाकर आने होले से इसबाब में साइड लाया। हेलो, हाय मिस्टर शाह। आन का अलियान को मिस्टर शाह कहना अलीदान को बुरी तरह से सुलगा गया। ये एक लकब था जो उसने अलीदान को दिया था और अलीदान को उसके मुंह से सुनना अच्छा लगा था, लेकिन अब अलीहान को भी उसने उस लकब में शामिल कर लिया था जो किसी तरह अलीदान को मंजूर नहीं था। क्या वो सबको उसके अलकाबात से बुलाती है? इस कदर पजीदा तोजीहात पर वो इस अलकाबात से बेजार हो गया। अलीहान शाह मसलसन आन असमत को देख रहा था। उसकी नजरों के इत्तकास ने अलीदान का मूड बुरी तरह से खराब कर दिया। वह चलता हुआ अलीहान की नजरों के आगे आकर आड़ बनकर खड़ा हो गया, यूं कि आन उसकी चोरी पीठ के पीछे चुके। अगर आपको वापस ही आना था तो पहले से इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? अलीदा ने सख्त लहजे में अपने भाई को देखा। मैं अपने ही घर आया हूँ, क्या इन्फॉर्म करता? तरश लहजे में कहा गया था। अलीहान शाह का सर्द अंदाज वाकई माहौल को भी सन्नाटे की जद में ले आया था। क्या मुझे पहले तुमको सलाम करने की जरूरत थी या तुम मुझे अजनबी लोगों की तरह ले रही हो? तंजिया पूछा गया। अब आन नस्मत के जाविया निगाह से देखा तो आन को वो सब अफवाहें सच लगी। ये दोनों सच में पाई हैं, लेकिन दोनों साथ नहीं रहते। अब इन दोनों के जुमलों के तबादले से इन दोनों के बीच तलही का वाज़ा पता चल रहा था। यहाँ तक कि आन नस्मत ने भी अलीदान के लिए सच शर्मिंदगी महसूस की जब ये अल्फाज अलीहान शाह ने किया, लेकिन वो खुद को इतना पुरस्कुन जाहिर करेगा वो ये उम्मीद नहीं कर सकती थी। ये आप ही थे जिसने हम दोनों भाइयों को तनहा छोड़ा था और चले गए। जिस जिस वक्त मधान को बड़े भाई की जरूरत महसूस हुई आपने किनारा कर रखा, तो अब भी आने की क्या जरूरत थी? अलिहान भाई सब खामोश थे और ये खामोशी बहुत ही मैनी हेज थे। आन असमत की इस वक्त हिम्मत ही नहीं हुई कि अपना बैग उठाए और कह सके कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, उससे पहले कि वो अपनी सोच को अमली जामा पहनाती। निकेशा मुस्कुराती हुई आगे बढ़ती। अलीदान, तुम्हें गलत फहमी हुई है। उन्होंने बहुत बार मुझे कहा था कि मधान को फोन करो, लेकिन उनकी तबीयत मसलसल खराब रही थी, सो मैं भी फोन करके हैरियत मालूम ना कर पाई। वरना हमें मधान की पढ़ाई को लेकर टेंशन थी। हम उसे देखने के लिए आना चाह रहे थे, लेकिन अलीहान बिल्कुल भी सफर के काबिल नहीं थे। देखना चाहिए कि नगद ने माहौल में पहली तली को काम करने की कोशिश की थी। मधान ने जब ये सूरत हाल देखी तो जल्दी से बोल पड़ा। बड़ी भाभी, इन सब बातों के लिए मिस आन का शुक्रिया। मैंने उनकी मदद से काफी अच्छा एग्जाम दिया। निकत ने फिर से आन पर नजर डाली। मिस आन असमत, आपने वाकई हमारे घराने को बहुत फायदा पहुंचाया है, इसीलिए तो मैंने आज मिस आन को डिनर पर इनवाइट किया। मधान ने मुस्कुराते हुए निगत शाह को बताया। ये जियाफत एक तरह से उनका शुक्रिया है, क्यों ना आप दोनों भी हमारे साथ डिनर करें। ओह, ये हम कैसे बोल गए कि निगत शाह ने अलीहान को नजरों ही नजरों में कुछ कहा। तुमने बताया कि मिस आन हमारे खानदान की बात सलाहियत ट्यूटर है, तो ये बात तहजीबी होगी अगर
ہم انہیں چھوڑ کر چلے جائیں۔ علیحا نے اپنی بیوی کو نظروں ہی نظروں میں اشارہ کیا۔ آن ڈھنگ سے مسکرا بھی نہ سکی، اسے اپنا وجود مس فٹ لگ رہا تھا۔ علی دان سبق روز سے چلتا ہوا آن کے قریب آیا اور اپنا ایک بازو آن کے شانوں پر پھیلایا۔ آئیں، میں آپ کو ان دونوں سے تعارف کرواؤں، یہ میں ہوں علیحا شاہ کا دوسرا بھائی۔ آئندہ سے آپ بھی انہیں میری طرح بڑا بھائی کہہ کر بلا سکتی ہیں، کیونکہ آپ دوسرے کو جانتی ہیں، اس لیے کسی اور سے آپ کا تعارف کروانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کافی چپتے ہوئے الفاظ تھے جو معنی رکھتے تھے، مفہوم رکھتے تھے اور ہلاسہ رکھتے تھے، جن کو سمجھنے والوں نے سمجھ لیا تھا۔ علی دان نے مسکرا کر دوسرے ہاتھ سے آن کے بکھرے بال سنوارے تھے جو ہوا کے جھونکوں سے بکھرے تھے۔ آن تو اس کی پھر سے ایسی حرکت پر دگ ہوئی تھی۔ یہ پھر سے؟ علی دان کا ایسا ہی رویہ ریسٹورنٹ میں نکت کے سامنے بڑھ چکے تھے اور اب اسے یہی لگا کہ علی دان اسے استعمال کر رہا ہے۔ جب علی دان نے دیکھا کہ آن کوئی رد عمل نہیں دے رہی تو اپنے گرد اس کے شانوں پر سخت کر کے ہلکے سے شانہ جھنجھوڑا، جیسا کہہ رہا ہو جواب دیں۔ آن نے سمجھ کر ان دونوں کا سر ہلا کر ہیلو کہا۔ علیحا نے اپنی آئی برو کھینچ لی۔ تو مس آن عصمت ابھی تک اسٹوڈنٹس ہیں، کیا میں نے صحیح کہا؟ یس۔ آن نے لب بیچ کر سر اس بار میں ہلا کر ہلکے سے تبسم سے کہا، میں یونیورسٹی کی سینئر اسٹوڈنٹ ہوں، کچھ دنوں میں گریجویٹ ہو جاؤں گی۔ تو پھر تم ابھی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہو، کوئی تعجب نہیں کہ تم نے مداح پر کافی محنت کی ہے، یہ دیکھ کر لگتا ہے۔ علی دان کی نگاہ انتہا اچھی ہے۔ بڑے بھائی، آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرے پاس ایک عورت کو پہچانے کی ابیلٹی ہے۔ علی دان نے یہ کہتے ہی آن کو شانوں سے تھام کر ڈائننگ روم کی طرف موڑا۔ چلے چل کر کھانا کھائیں۔ مداح نے بھی تلقید کی اور علی شان کی چیئر دھکیل کر اندر بڑھنے لگا۔ علی خان کی تیز نظریں نگہت شاہ کو گھورے تھے جو علی دان کو اور آن عصمت کو گھورے جا رہے تھے، بغیر جگہ اور لوگوں کا خیال کیا۔ جیسے ہی چیئر نگہت شاہ کے قریب سے گزری ہو چونکی اور جلدی سے مداح کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر روکا، مسکراتے ہوئے بولی، میں لے چلتی ہوں۔ نہیں بڑی بھابھی، میں عرصہ بعد بھائی سے ملا ہوں، مجھے خوشی ہوگی اگر میں لے کر چلوں۔ نگہت نے مسکرا کر کاندھے اچکائے جیسا کہا، اٹس اوکے۔ ادھر علی دان تقریباً آن کو اپنی ہتھیار میں لے کر ٹیبل تک لایا تھا، اس کے کان میں دھیمی سرگوشی، آپ کو آج میری مدد کرنی پڑے گی، ایکٹنگ کرے جیسے ہم لونگ کپل ہیں۔ لیکن میں ایسا کیوں کروں گی؟ آن نے سمٹ کر خود کو اسے دور کیا، وہ تاپی تو گئی تھی، کیا وہ کھلونا تھی؟ میں اس معاملے میں شامل نہیں ہونا چاہتی۔ اس کے لہجے میں ناگوار ہی ناگوار تھی۔ آن عصمت، آپ کے پاس اس کے سوا کوئی چوائس نہیں ہے، اگر میرے ساتھ تعاون نہیں کریں گی تو میں بھی ذمہ دار نہیں کہ بات چھپائے رکھوں۔ کانوں میں جیسے سور پھونکا، اب اسے دھمکی سے بات منوانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو مرضی ہو کرے۔ اب آن سیدھی بنی، بازو سینے پر باندھ کر علی دان کو گھورنے لگی۔ میں اس رات کے مطلب بتاؤں گا کہ تم اور میں اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، وہ دگ ہوئی۔ علی دان شاہ، آپ بہت ہی گھٹیا ہو۔ حالانکہ آواز تیز تھی لیکن شدید غصے سے باری ہو رہی تھی۔ آنکھیں شدت سے گلابی ہو گئی۔ علی دان زیادہ دیر اس کی آنکھوں کی شکایت نہ سہ سکا، نظر ہٹائی تھی، وہ کچھ ہی زیادہ ہی زج کر رہا تھا۔ علی دان نے مسکرا کر آن کے گال پر چٹکی کاٹی، میں گھٹیا ہوں اس لیے آپ کو آپریٹ کریں یا نہ کریں، اٹ از اپ ٹو یو۔ میں ایک منٹ میں ہم دونوں کے مابین کا تعلق آپ بتا سکتا ہوں۔ آن نے ساتھ جھٹک کر اس کے ہاتھ کی چٹکی سے گال آزاد کروایا۔ اسی وقت نگہت شاہ نے اندر قدم رکھا۔ ٹھیک اسی وقت علی دان کے ہاتھوں نے آن کے سر کو دونوں طرف سے تھاما۔ آن نے نظر تیرچی کر کے نگہت شاہ کو آتے ہوئے دیکھا اور پھر علی دان کو۔ سہد شرم ساری سے بولی، آپ مجھے تکلیف پہنچا رہی ہیں۔ گال پر کاٹی گئی چٹکی کی طرف دھیان دلایا اور اپنے ہاتھ علی دان کے ہاتھ پر رکھے تاکہ اس کے ہاتھ ہٹا سکے، لیکن اس کے چہرے پر جھکا اور گال پر کس کر دی، پھر کہا، اب تکلیف نہیں ہوگی۔ آن تو گلے تک لال ہو گئی تھی۔ اس کی اچانک حرکت سے غصہ، شرم اور حفت، ماحول کا احساس، سب نے مل کر آن کو بری طرح سے شرم ساڑی میں گھیرا۔ آپ بہت فضول ہیں، آپ کو بالکل بھی ماحول کا خیال نہیں۔ آن نے اسے شرم دلانی چاہی اور اشارہ اس کے کس دینے کی طرف تھا۔ علی دان شاہ نے اس کے شرمیلے نین اور حیا سے سر بڑھتے آہستہ پر مسکرا کر نظر ڈالی۔ اس میں شرمانے والی تو کوئی بات نہیں، سب فیملی ممبرز ہی ہے۔ وہ چہکا تھا۔ آن کے پیچھے نگہت شاہ کے قدم وہیں پر جم گئے۔ کافی عرصے کے بعد وہ علی دان شاہ کے ہونٹوں پر جاندار مسکراہٹ دیکھ رہی تھی۔ کیا اسی لیے کہ آن عصمت اس سے قطعی مختلف تھی؟ مداح شاہ علی شاہ کی چیئر دھکیلتا ٹیبل کے پاس آیا۔ سب نے اپنی اپنی کرسی سنبھالی۔ علی دان نے ہاتھ سے مسکرا کر کہا، جائیں وائن کی بوتل کھول کر لائیں، ہم سب آج بہت خوش ہیں اور اسی خوشی کے موقع پر سب مل کر وائن پئیں گے۔ پھر سب پر نظر ڈالی۔
آل رائٹ چھوٹے بھائی۔ ہاضمہ نے وائن لا کر سب کے گلاس بھرے۔ جب آن عصمت کے گلاس میں ڈالنے لگی تب آن نے گلاس کو ہلکا سا سائڈ پر کرتے ہوئے نہایتی سنجیدگی سے کہا، شکریہ، میں یہ نہیں پیتی۔ علی تعالیٰ نے بات سننے پر بند کر میں نے ہیز شرارت سے مسکرا کر اس کو دیکھا اور پھر سب کو، ہاں بھائی، آن عصمت یہ نہیں پیتی کیونکہ جب یہ زیادہ پی لے تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، شرارت تھی علی تعالیٰ کی آنکھوں میں، چہرے پر۔ وہ سب کو بلائے صرف آن پر متوجہ تھا۔ آن تو اس کی باتوں میں غش کھا رہی تھی۔ گڑ کو اس کو دیکھا۔ علی دان ہنسا، گلاس اٹھا کر ایک سپ بھری، پھر ایک آنکھ سے آنکھ کو ونک کی اور آبرو اٹھا کر گلاس لہرایا۔ مہدان یہ سن کر دگ ہوا کہ بھائی کو کیسے پتا؟ بھائی آپ کو کیسے پتا کہ جب آن آپی ڈرنک کرتی ہے تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے؟ کیا آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہے کیا؟ علی دان نے مہدان کے چہرے پر سوالیہ نگاہ کی، لیکن آنکھوں میں چمک صاف نظر آتی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ آن آپی آپ بھائی کے ساتھ پیئیں گے؟ آن کی شرمندگی سے گردن جھکے خیر نفی میں ہلایا، نو۔ علی تعالیٰ کو ہنسی تو بہت آئی آن کی تاثرات دیکھ کر۔ وہ وائن پینے سے انکاری تھی اور لاسٹ ٹائم اس بار کے پاس روڈ پر مدہوش ملی تھی جبکہ وہ کہہ رہی تھی نہیں پیتی۔ اس کا انکار علی تعالیٰ کو بکواس لگا تھا اور ہنسی بھی آ رہی تھی۔ مجھے کچھ عجیب سی بو آ رہی ہے، ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ آپ دونوں کے بیچ میں کچھ ایسا ہے جو خفیہ ہے۔ مہدان ان دونوں کے تاثرات نظروں ہی نظروں میں گفتگو کرنا بیچ میں موجود مینی ہیسی مدہان کو ہوشیار کر دیا۔ تم کچھ زیادہ نہیں سوچتے؟ آن کو سر شرمندگی نے گھیرا ہوا تھا اور مدہان کو ٹوکے، لیکن آپ واضح طور ابھی وہ بات پوری کرتا کلیدار نے ٹوکا، مدہان سو کالڈ سیکریٹس ہر ایک کو نہیں بتائے جاتے، مت پوچھو، مجھے بس تجسس تھا۔ مدہان نے سچائی سے کہا، ایک مرد کسی اور کے بارے میں تجسس کرے، یہ اچھی بات ہے۔ ہمارا مدہان اب بڑا ہو گیا۔ لیہان شاہ نے گلاس اٹھا کر آہستگی سے ہلایا۔ مدہان بچہ نہیں تھا جو بات کو نہ سمجھتا، جلدی سے بولا، بڑی بھیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آن آپی میری استاد ہیں، مجھے صرف ان دونوں کے بیچ کے سیکرٹس جاننے کا تجسس تھا۔ میرے خیال سے آن عصمت تم سے صرف کچھ سال ہی بڑی ہے، تو کیوں نہ یہ تمہاری بابی بن جائے؟ علیدان کے پاپا سب کے سب وہیں پر ساکت ہو گئے۔ نگت کا چہرہ ایسا ہوا جیسا خون نچڑ لیا گیا ہو۔ یہ وہ کیا سن رہے تھے؟ آنے دنگ نظر سے علیدان کو دیکھا، پھر گھبرا کر باقی سب کے چہرے پر نظر ڈالی۔ مسٹر شاہ آپ بہت آگے جا رہے ہیں، مجھے بالکل بھی اس رشتے میں دلچسپی نہیں ہے، پلیز ایسی بے سرو پاپ بات مت کیجیے، مجھے یہ پسند نہیں آیا۔ اب کی ہلکے ہلکے کامتے اس کے قریب ہو کر سرگوشی میں بولے، یہ گدے دونوں کے چہرے کو تار چڑھاؤ کو کب سے گڑ گڑ کر دیکھ رہے تھے۔ وہ کب سے آن پر نگاہ گاڑی بیٹھی تھی۔ وہ یہ سب آن کے لیے سہنا بہت مشکل تھا۔ وہ نگت کی مسلسل نظروں سے ساتھ ہائف ہو رہے تھے۔ میں صرف یہ دیکھ کر کہ مہدان اور آن کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے تو کیوں نہ آن عصمت کے ساتھ ایک رشتہ بنا لیا جائے، اسی لیے میں نے آن عصمت سے نکاح کا فیصلہ کیا۔ اس نے نگت کو جیسے آگ دکھائی۔ مہدان تو یہ سن کر خوشی و حیرت سے اچھل پڑا۔ جیسے ہی علی دان نے جملہ پورا کیا، آن عصمت تو نکلا اور ایسی بیٹھی جیسے بڑے مجمع میں کسی کو دار پر لٹکا دیا گیا ہو۔ سب کے سامنے سخت خفت محسوس ہو رہی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس طرح علی دان کو ایسا کہنے سے رو دے۔ وہ رشتہ جو صرف کاغذ کا ٹکڑا تھا، اس کی اہمیت کو وہ نہیں مانتے تھے۔ وہ صرف خود کو ایک کھلونے سے تشبیہ دے رہے تھے جسے جب چاہے علی دان نے اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا۔ جہاں جہاں علی دان کو ضرورت پڑتی تھی وہ اسے کردار میں فٹ کر دیتا تھا۔ اسے علی دان کی مدد کرنے کی حامی صرف اس لیے بڑھی تاکہ وہ اس رات والی بات راز رکھے، لیکن اب اس نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی قید میں رکھنے کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اس نے آن عصمت کی مرضی کو کوئی اہمیت نہ دی، یا وہ دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اور اسے کیا ضرورت تھی اس نام نہاد رشتے کو ظاہر کرنے کی؟ اب کیا کھیل کھیلنا چاہتا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پاتی، حقیقت میں اس کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ یہ لوگ اس سے مطابقت کسی طور پر بھی نہیں رہتے تھے، ان کی طبقے کی بھی نہیں تھی جہاں سازشوں اور منصوبوں کے محل بنائے جائے۔ وہ ایک سادہ سی لڑکی تھی، اپنی ایک پرسکون دنیا بنانا چاہتی تھی جہاں وہ سکون سے رہتی۔ اسے لگا علی دان نے اسے ایک اندھیرے کھائی میں جا گھسیٹا۔ کیا زندگی تھی آن کی؟ ایک مسئلے سے ابھی ٹھیک طرح سے آزادی نہیں ملتی تھی کہ دوسرے میں جا پڑتی تھی۔ اسے سوچ لیا اب وہ آگے نہیں، اب وہ اور استعمال نہیں ہوگی، جس نے اسے ایک مسئلے سے نکال کر دوسرے میں ڈالنے کی تیاری پکڑی ہوئی تھی۔ وہ علی دان کو صاف انکار کر دینا چاہتے تھے۔ مدان تو یہ سن کر جوش و خروش سے اچھل ہی پڑا، وہیں اٹھ کر ٹیبل بجانے لگا۔ باتچیت پھیل گئی۔ ہاں میں نے نہیں کہا تھا اب دونوں کے بیچ میں کچھ ہے؟ علی دان سے گورا اور ہلکا سا ڈانٹ پلائے۔
तुम क्यों इतने एक्साइटेड हो रही हो, बैठ जाओ। अलीदान के तेवर देख वो चुपके से बैठ गया, लेकिन शरीर नजरों से दोनों को देख रहा था, कभी आन को कभी अलीदान को। अलीदान को कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन आन उसकी शरीर नजरों से बदल हो रही थी। मैं बहुत बहुत खुश हूँ भैया, बहुत ज्यादा। वो वाकई खुश था। कोई शक नहीं है कि आप 2 माह पहले मेरी टीचर बनकर आई थी और मेरी पढ़ाई में बहुत मदद की, और अब आपका मेरा नया मजबूत रिश्ता बनने जा रहा है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अलीदान मुस्कुराया, लेकिन कहा कुछ नहीं। आन को तो जैसे मुंह छुपाने की कोई जगह नहीं मिली थी। वो यकदम उठ खड़ी हुई, पर्स उठाकर, मुझे अब जलना चाहिए, मैं अगर ज्यादा ठहरी तो लेट हो जाऊंगी। आप सब अपना डिनर एंजॉय करें, मैं चलती हूँ। जैसे जाने को मुड़ी, अलीदान उसकी कलाई पकड़कर पीछे की तरफ खींचा था। उस तरह खींचे जाने से वो घूम कर उसकी गोद में गिरे। सहत, हया और शर्म से आन का दिल किया कहीं गायब हो जाए। ये शख्स वाकई बेशर्मों का सरदार था। उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई थी कि बाकी भाई सामने बैठे हैं, या ये अमीर लोग ऐसी बातों को फैशन समझते हैं। आने यकदम उसके कांधों का सहारा लेकर खुद को और करीब जाने से रोक दिया। वो जल्द से उठना चाहा, लेकिन अलीदा ने उसकी कमर के गिर्द हाथ बांधा। आप खाने के बाद जा सकती हैं, मैं छोड़ आऊंगा। मुझे भूख नहीं है, मेरा वजन बढ़ जाएगा। आंख का बहाना भी उसकी तरह बेवकूफाना और बोंदा था। मैं तो नहीं मानता, आप पहले ही से काफी स्मार्ट हैं। मुस्कुराकर मोहब्बत उसके चेहरे पर हया व शर्म के रंग देखकर दग हुआ था। वो उसे पहले से ज्यादा प्यारी लगी, या उसे हर बार प्यारी लगती है जब जब उसे देखता था। क्या आप चाहती है मैं अपने हाथों से खिलाऊं? नहीं, मैं खुद ही। वह शर्मिंदगी से सुर पड़े। इट्स गुड आन, वरना मुझे खिलाते हुए खुशी होगी। अलीदा ने फिर से जिद किया था। निगत इन दोनों से नजर नहीं हटा पा रही थी। अलीदा ये सब स्पॉट चेहरे के साथ देख रहा था। बस जाहिर सब खा पी रहे थे, लेकिन निगत की नजरें आन को घुरे जा रहे थे। अलीदान, तुम्हारी नजरें इंतहा वाकई बहुत अच्छी है। मिस आन वाकई बहुत खूबसूरत है। वह मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट उसके चेहरे और आंखों से मैच नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो जबरदस्ती का मुस्कुरा रही हो। ये बहुत बहुत खूबसूरत है, और कई सालों से उसे अपने स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की रही है। मजीद ये कि किताबी कीड़ा भी है। सबसे अहम बात कि उसकी शख्सियत भी उसके तरह खूबसूरत है। ये मेरी हवाश पर बिल्कुल पूरी उतरती है। हैरत अंगेज तौर पर आंख का मूड खुशगवार हो गया। वो रिलैक्स हो गई थी अलीदान की तारीफ सुनकर। अलीहान ने यह सुनकर हाथ बढ़ाकर नैपकिन से मुंह पूंछा। अलीदान को देखकर कहा, तो फिर आप इसकी शादी की खुशी में क्यों ना तीसरा ग्लास वाइन का हो जाए, जो कि अनकरीब मुतवक्का होगी। क्या? मदान हैरत से चिढ़ा। उसकी यह मुतवक्का चीपा सामने से घुरा। मेरा मतलब है कि कब? मदान गड़बड़ाया। मैं तो आज और अभी ही राजी हूँ। अपनी मिस आन से पूछो, ये क्या कहती हैं? अलीदान ने गेंद आन की कोट में डाली। सबकी नजरें अब आन के चेहरे पर टिकी थी कि वो क्या कहती है। आन तो अलीदान के अल्फाज सुनकर सटपटा गए थे। नवाला हलक में अटका और बुरी तरह से खांसने लगे। अलीदान ने परेशान होकर पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया और मुंह से लगाया। आन ने खांसते हुए 2 घूंट भरे। गले में फंसे हुए खाने के जरात नीचे गए तो उसे कुछ सुकून मिला, लेकिन आंखें पानी से बढ़ गई। आप ठीक हैं? अलीदान उसकी पीठ से लाई। उसकी हरकत पर आन सिमट गई। कुछ बोल नहीं सकी, सिर्फ सर हिला दिया। ये साफ जाहिर था कि आन ने अलीदान के सवाल को नजरअंदाज किया, लेकिन वो कितना इग्नोर कर देती थी। जितना करती इतनी ही बार वही बात करता। वो कंफ्यूज थे। आफ्टर ऑल वो अपनी फैमिली के साथ था, लेकिन ये आन की फैमिली नहीं थे। अच्छा होगा अगर मेरी ग्रेजुएशन के बाद ऐसा। आन ने बात संभाले। अभी मेरे पेपर्स की तैयारी रहती है, हम नकाह किसी और वक्त भी काट सकते हैं। अलीदान को गुस्सा तो बहुत आया। आन के टालने पर नकाह तो हो चुका था, बस अपनी फैमिली के सामने बात संभालना उसकी मजबूरी थी। अब जितना जल्द होता अच्छा होता, आज नहीं तो कल। वो अब आन को अपने करीब चाहता था। यही हाल था किसी को अपनी तरफ रोकने का। कल का दिन बेहतरीन है, मैं कल सुबह 8 बजे आपके घर से पिक करूंगा। अलीदा ने आईब्रो झुकाकर उसके एतराज को रद्द किया। आन तो जैसे फ्रीज होगी। तो क्या वो उसके बहाने को जान गया था? दूसरी सूरत में वो उसे बुरी तरह से फंसा गया था। आपको कैसे पता कि कल का दिन लकी है? अलीदान शाह ने एक कबाब उठाकर उसके प्लेट में रखा। हर वो दिन जो अलीदान शाह डिसाइड कर ले वो लकी डे हो जाता है। और खाए, मैं अपनी होने वाली बीवी के गाल बड़े हुए देखना चाहता हूँ। वो तो हया व शर्म से नजर नहीं उठा पाई। आन को अब लगा जैसे वाकई में ही वो दुबली पतली है। वो पहले कभी किसी मर्द से इस तरह से खौफजदा नहीं हुई, लेकिन जब से अलीदान उसके साथ संजीदा हुआ था वो सच में उससे खौफजदा थे। दूसरी तरफ देखो तो निगर शाह के चेहरे के नकुश मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुके थे। वो अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट भी नहीं ला पा रहे थे। जब उसने इन दोनों के निकाह करने का फैसला सुना, अलीहान जिसके करीब बैठा हुआ था अचानक उसकी तरफ मुड़ा। ये देखकर कि वो सदमे से अलीदान को घूर रही है, उसे उसके हाथ में जिसमें गिलास था उसे अपने हाथ
اسے اپنا گلاس ہولے سے ٹکرا کر متوجہ کیا۔ آن عصمت اور علیدان شاہ، بہت بہت مبارک ہو۔ علیدان نے بھی لابیج کا ہولے سے سر ہمکا کے مسکرا کر گلاس اوپر کیا۔ آئین وائن نہیں پیتی، چلو اس کی طرف سے میں پیتا ہوں۔ دونوں بھائیوں نے گلاس بند کر کے ہلکا سے ایک دوسرے کو ٹکرائے۔ یہ دیکھ کر مدان کیوں پیچھے رہتا، وہ بھی اپنا دوسرا گلاس اٹھا کر دونوں بھائیوں کے گلاس سے ٹکرا کر زور سے بولا، مبارک ہو دولہا بھائی، شکریہ بہت بہت۔ جب اس نے گلاس منہ سے لگایا تو سر ہلکا سا اٹھایا، تب اس کی نظر صدمے سے تقریباً مرنے والے جیسی حالت میں طاقت بیٹھی نگت پر پڑ دیا۔ وہ اسے یک ٹک صدمے اور مایوسی سے دیکھے جا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں ہلکی ہلکی نم تھی۔ آفٹر آل علیدان کو کئی سالوں سے مختلف عورتوں کے ساتھ دیکھتی آ رہی تھی، لیکن آن وہ پہلی عورت تھی جس سے علیدان نے شادی کا فیصلہ کیا تھا، جبکہ وہ خود بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ فیصلہ اس کے لیے اچھا ہے یا برا۔ آن کا وجود اگر علیحان شاہ اور علیدان کے بیچ سٹ میری کے یہ جنگ ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے۔ کیا ہوا، آپ نے ہاتھ کیوں روک دیا؟ علیدان نے آن کو چمچ پلیٹ میں رکھتے دیکھ کر نرمی سے پوچھا تھا۔ آن نے فقط سر ہلا کر کہا، میری بس ہو گئی۔ علیدان نے اپنا نیپکن پلیٹ میں رکھا اور اٹھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے چلے میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ آن جلدی سے کرسی کھینچ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے ایسا لگا جیسے قید سے رہائی مل گئی ہو۔ وہ پرس اٹھا کر باقی سب کو دیکھ کر بولی، مسٹر شاہ، مدان اور میم نکل، آپ کنٹینیوس رکھیں، میں اب چلتی ہوں۔ اپنا کھانا ختم کرتی اپنی پورشن میں جانا اور آرام کرنا، میں آج آن کی طرف ہوں، رات نہیں آ سکوں گا۔ علیدان نے مدان کو اپنا خیال رکھنے کو کہا تھا۔ آن یہ الفاظ سن کر ایک پل تو شاک سے سن کھڑی رہ گئے تھے۔ جتنا وہ اسے دوری بنا رہی تھی اتنا اس کے قریب آ رہا تھا۔ آن ایک قدم دور ہوتی، وہ 2 قدم آگے بڑھاتا تھا۔ اب اس کے یہ الفاظ کے آن کے پاس ٹھہروں گا، اس کی آدھی جان یہیں کھڑے کھڑے نکالے گئے تھے۔ دل نے ایسی سپیڈ پکڑی تھی کہ مانو سینے سے باہر آ جائے گا۔ اس کے قدم، اس کا وجود سنبھالنے سے انکاری ہو گئے تھے، ہاتھ ہلکے سے کپ کپانے لگے تھے۔ آن نے دل ہی دل میں دانت پیسے، ڈیم اٹ، اسے پھر سے شکست کھا گئی تھی۔ سب کو گڈ بائی کہہ کر اسے کمر کے گرد ہتھیار باندھے باہر بیٹھ گیا۔ اس کو دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ ان کے نکلتے ہی مدان نے کچھ دیر کو سوچا تو پھر یکدم اٹھ کھڑا ہوا، بڑے بھائی، بڑی بھابھی، میں اب بھی آیا، مجھے آن آپس سے کام یاد آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر بھاگا۔ اس کے جاتے ہی کمرے میں صرف 2 نفوس رہ گئے تھے جو بنا کچھ کہے دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ نگہ شاہ نے گلاس اونچا کر کے ایک گھونٹ پڑا۔ علیحان اسے سخت نظر دیکھ رہا تھا۔ وہ جھوٹا سا مسکرائی، آپ کو اب آرام کرنا چاہیے۔ علیحان نے اسپاٹ لہجے میں طنز کیا، مجھے آرام ہے کیونکہ مجھے اپنے بھائی کی شادی سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، اور میں سمجھتا ہوں اس بار وہ واقعی اس رشتے سے سنجیدہ ہے۔ میں نے پہلے کبھی اسے کسی طرح کسی کے بھی لاڈ اٹھاتے نہیں دیکھا۔ کیا تم نے اس کی آنکھوں میں چمک نہیں دیکھی جب وہ آن عصمت سے بات کر رہا تھا؟ یہ سن کر نقل کا نچلا ہونٹ دانتوں تلے آ کر کچلا گیا۔ بیزاری سے بولے، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ وہ مسکرایا، آل رائٹ چلو۔ ادھر مدان دونوں کے پیچھے بھاگتا ہوا باہر آیا تھا جو گائے میں تقریباً بیٹھ چکے تھے۔ ابھی وہ دروازہ بند ہی کیا تھا کہ مدان کی پکار سن کر رک کر اسے سوالیہ نظر سے دیکھنے لگے۔ مدان نے ان کے قریب آ کر اپنی سانس درست کی اور پھر شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا، چھوٹے بھائی، چھوٹی بھابھی۔ آن تو دگ رہ گئی تھی۔ ادھر علیدان اپنی مسکراہٹ نہ چھپا سکا۔ اسے مدان سے شرارت کی توقع ضرور رہتی تھی، لیکن اس قدر جلدی وہ اس کی نسبت سے آن کو پکارے گا اسے توقع نہ تھی۔ ان فیکٹ یہ سن کر اسے بہت اچھا لگا تھا، لیکن آن دگ ہوئے تھے۔ مدان، ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی، اس لیے پلیز ایسا مت بلائیں۔ کیا کہہ رہی ہیں چھوٹی بھابھی؟ آپ دونوں کا کل ہی آفیشلی میاں بیوی بن جائیں گے تو میں چھوٹی بھابھی بلا سکتا ہوں نا؟ وہ شریر ہوا تھا۔ علیدان اس کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ اس کے سر پر پیار سے تھپکی ماری، شریر؟ اسی خوشی میں تم کہیں گھومنے جا سکتی ہو، تمہارے امتحان ویسے بھی ختم ہوئے ہیں، تم کہیں بھی گھومنے جا سکتی ہو۔ علیدان اسے گھومنے کی اجازت دی۔ تو کیا میں اکیلے اپنے دوستوں کے ساتھ جا سکتا ہوں چھوٹے بھائی؟ وہ خوشی سے دگ ہوا تھا۔ آف کورس، لیکن تمہیں اپنی حفاظت کی گارنٹی دینی ہوگی کیونکہ ابھی تم چھوٹے ہو۔ مدان تو علیدان کی مساسا مسکراہٹ کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی علیدان تھا، اس علیدان کی الٹ جو ہر وقت ایک سرد تاثر کے ساتھ کلف لگی ہوئی گردن کے ساتھ رہتا تھا کہ اسے بات کرتے ہوئے مدان کو 100 بار سوچنا پڑتا تھا۔ اور کہاں یہ علیدان جس کی ہر بات مسکراہٹ ہونٹوں سے جدا نہیں ہو پائے تھے۔ یہ عجیب تھا لیکن بہت اچھا تھا۔ مدان نے مسکرا کر آن کو دیکھا اور دل کی گہرائی سے خوشی محسوس کی۔ چھوٹی بھابھی اس کے لیے واقعی خوش قسمتی کا ستارہ ثابت ہوئی تھی، جبکہ ابھی ان کے خاندان میں آفیشلی داخل بھی نہیں ہوئی تھی، پھر بھی اس کے قدم بہت ہی باغبان ثابت ہوئے تھے۔ اب تم جا سکتی ہو، علیدان نے مدان کو ہٹتے نہ دیکھ کر ٹوکا تھا۔ اوکے چھوٹی بھابھی اور بھیا، ہیو اے گڈ نائٹ۔ آن کچھ نہ بولی، بس دگ بیٹھی رہی، اس چھوٹے پیکر کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ علیدان نے سر ہم کیا
اور مسکرا کر کار کا دروازہ بند کیا۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ جیسے ہی گاڑی روڈ پر آئی، آن نے افسردگی سے ایک آہ بھری اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈانپ لیا۔ کیا ہوا؟ آن، سب ٹھیک تو ہے نا؟ علیدان نے فکر مندی سے دیکھا اور ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹانے لگا۔